کیا کہنے سیدہ تیری دہلیز کے، وہ پوری کائنات میں بانٹتا ہے، وہ بھی شہزادی رات کو آ کے تجھ سے مانگتا ہے۔ امام نے فرمایا جبریل و مسکین و جنابہا و میکائیل و سائل و بابہا و اسرافیل و عبد و ترابہا و عزرائیل و عدو و اصحابہا۔ جبریل اس کے دروازے کا مسکین ہے، میکائیل اس کے دروازے کا بھکاری ہے، اسرافیل اس کی مٹی کا بندہ ہے، اور ملک الموت اس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہے۔ اسرائیل و عدو و اصحابہا، زہرا کے دشمنوں کا دشمن نہیں، زہرا کے دشمن کا دشمن خدا ہے، جو اس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد سردار صاحب تشریف لائے، مصاحبہ بھی نہیں پڑھوں گا، اسی ایک جملے پہ بات ختم ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا نزل القرآنین علی جدنا، میرے نانا مصطفیٰ پہ 2 قرآن نازل ہوئے۔ میں نے پہلے کہا تھا داد ہو چکی، امام کے جملے ہیں، اس میں نہ خطابہ ڈالی جا سکتی ہے، نہ اس کو بڑھایا نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ امام نے فرمایا میرے نانا محمد پہ، 10ویں امام کا خطبہ شہزادی کی عزت پہ، امام فرماتے ہیں میرے نانا پہ 2 قرآن نازل ہوئے۔ سائل نے کہا مولا قرآن تو ایک نہیں آیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں قرآن 2 آئے۔ امام کا جملہ سنا، امام نے سر اٹھایا، امام نے سر اٹھا کہا پہلا قرآن وہ تھا جو ہمارے نانے کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا، پہلا قرآن وہ تھا جو ہمارے نانے کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا۔ ہمارا نانا قرآن لینے کہیں نہیں گیا، نانا مسجد میں ہوتے تھے آیت مسجد میں آ جاتی تھی، رسول چادر پہ ہوتے تھے آیت چادر پہ آ جاتی تھی، رسول محرام میں ہوتے تھے آیت محرام میں آتی تھی۔ پہلا قرآن وہ تھا جو آیت بن بن کے مصطفیٰ کو ڈھونڈتا یہاں آیا۔ دوسرا قرآن ہماری دادی زہرا ہے جسے لینے کے لیے ہمارے نانے کو عرش پہ جانا پڑا۔ نزول قرآن سے زیادہ اہم تھا مصطفیٰ کے لیے نزول زہرا، قرآن سے بڑا تحفہ تھا رسول کی نظر میں زہرا۔ جو بندہ چپ بیٹھا مجھے بول کے گواہی دے، قرآن کی آیتیں آئی، قرآن کی صورتیں آئی، چھوٹی سورت سے لے کے بڑی سورت آئی، مکی آئی، مدنی آئی، کوئی حافظ قرآن کوئی قاری قرآن مجھے بتائے کہ قرآن کی کسی سورت میں اترنے پہ رسول احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا ہو کہ آیت آ گئی ہے مجھے اٹھنا ہے، سورت آ گئی ہے مجھے اٹھنا ہے، لفظ آ گیا ہے مجھے اٹھنا ہے۔ قرآن آیا ہے مصطفیٰ نہیں اٹھا، ایک دن کی زہرا آئی ہے مصطفیٰ اٹھا ہے، 4 دن کی زہرا آئی قرآن کے آنے پہ نہیں اٹھے۔ نزل القرآنین علی جدنا، میرے نانا محمد پہ 2 قرآن نازل ہوئے۔ پہلا قرآن وہ تھا جو آیتیں بن کے یہاں آیا، دوسرا قرآن میری دادی زہرا جسے لینے کے لیے میرے نانا کو معراج پہ جانا پڑا، عرش پروردگار پہ جانا پڑا، خدا سے براہ راست لینا پڑا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، نور سیدہ کسی نبی کے صلب میں نہیں رہا، باقی جتنے انوار تھے یہ اصلاب طاہرہ ارحام مطہرہ کی منزلوں سے گزرے، نور سیدہ کسی صلب میں نہیں رہا۔ خدا نے براہ راست نبی کو عطا کیا، خدا نے جبریل کو بھی زہرا دینے کے لیے وسیلہ نہیں بنایا، براہ راست پردے کے باہر کھڑا کر کے انا اعطیناک الکوثر، مصطفیٰ میں تجھے زہرا عطا کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا 2 قرآن نازل ہوئے، پہلے ایک قرآن جو لفظوں کی صورت میں آیا، دوسرا قرآن ہماری دادی زہرا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سائل نے کہا مولا اچھا ہوا زندگی میں آپ کی محفل میں بیٹھ گیا، یہ عرفان کا ایک درس آپ کی زبان سے سن لیا، مجھے آج پتا چلا ہے کہ قرآن 2 تھے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا مخلوق ہمارے پاس آتی نہیں ہے، لوگ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، حکومتوں نے لوگوں کو ہم سے دور کیا ہے۔ امام نے کہا اگر قرآن کا باطن سمجھنا چاہتے ہو، قرآن 2 نہیں قرآن 5 آئے تھے۔ اس نے کہا مولا قرآن 5 آئے تھے۔ امام نے فرمایا قرآن میں قرآن کو قرآن عظیم کہا گیا، قرآن میں قرآن کو قرآن کریم کہا گیا، قرآن ہی میں قرآن کو قرآن حکیم کہا گیا، قرآن ہی میں قرآن کو قرآن مبارکہ کہا گیا، قرآن ہی میں قرآن کو قرآن مجید کہا گیا۔ قرآن ایک ہے، نام 5 کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا جہاں اتنے حکمتیں سمجھائیں یہاں یہ گتھی بھی سلجھائیے، مجھے بتائیے قرآن 5 کیوں ہے؟ امام نے فرمایا القرآن العظیم ہوا محمد، یہ جو اللہ نے قرآن میں قرآن کو عظیم کہا اس سے مراد ہمارا نانا محمد ہے۔ وضاحت کا وقت نہیں، امام نے فرمایا القرآن الحکیم ہوا علی امیر المومنین،
یہ جو قرآن میں حکمت والا قرآن کہا گیا اس سے مراد ہمارا دادا علی ہے۔ سائل نے کہا مولا قرآن تو پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں، اگر تیرا دادا علی قرآن ہے تو اسے کون پڑھتا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا یقرأ النبیین والمرسلین والمومنین، میرا دادا علی وہ قرآن ہے جسے نبی بھی پڑھتے ہیں، مرسل بھی پڑھتے ہیں، مومن بھی پڑھتے ہیں۔ جو بندے چپ ہو گئے، علی قرآن نہ ہوتا تو رسول یہ نہ کہتے ذکر علی عبادہ، علی کو پڑھنا عبادت ہے، علی کے فضائل پڑھنا عبادت ہے، اس لیے کہ علی حکمتوں والا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا القرآن الکریم ہے یا فاطمہ، یہ جو قرآن میں قرآن کریم ہے اس سے مراد ہماری دادی سیدہ ہے۔ اسے کہا مولا ابھی آپ نے کہا تھا آپ کا دادا علی قرآن ہے اور اسے نبی مرسل اور مومن پڑھتے ہیں، اگر آپ کی دادی بھی قرآن ہے اسے کون پڑھتا ہے؟ پوری تقریر بھول جانا، امام کا یہ جملہ نہ بھولنا۔ امام نے چہرے پہ رنگت تبدیل ہو گئے، امام نے کہا خاموش، کاریہا و باریہا، اس کا کاری صرف باری ہے، اس کا کاری صرف باری ہے۔ القرآن المبارک هو الحسن، یہ جو قرآن میں قرآن مبارک ہے اس سے مراد حسن ہے۔ اس نے کہا مولا اسے کون پڑھتا ہے؟ فرمایا عبد الممتحین، اسے وہ بندے پڑھتے ہیں جن کا امتحان ہو چکا ہے۔ امام نے فرمایا القرآن المجید هو حسین، سب سے زیادہ لفظ قرآن کے ساتھ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید۔ امام نے فرمایا جو قرآن مجید ہے اس سے مراد ہمارا دادا حسین ہے۔ اس نے مولا اسے کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یقرأ الثقلین، اسے ثقلین پڑھتے ہیں، جسے صرف اہل بیت پڑھے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے قرآن اور اہل بیت مل کے پڑھے اسے حسین کہتے ہیں۔ فرمایا میرا دادا حسین بھی قرآن ہے۔ اب سمجھ میں آیا شام کے بازار میں حسین قرآن پڑھ رہا تھا یا قرآن حسین پڑھا؟ دادا علی وہ قرآن ہے۔ بس یہیں پہ خطبہ رک گیا، تفصیلی خطبہ اس کے آگے امام نے نزول سیدہ کا ذکر کیا، بی بی کے آنے کا ذکر کیا، یہیں پہ خطبہ روکتا ہوں، آنکھیں برس گئیں۔ ایک جملہ یہی اسی فضائل میں اسی خطبے کے ٹکڑے کا ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے نانا کو خدا نے بغیر وسیلے کے ہماری دادی والا نور عطا کیا تھا، لینے کے لیے معراج پہ بلایا تھا کہ آ مجھ سے زہرا لے جا، آ مجھ سے فاطمہ لے جا، اور یہ جملہ کہنے کے بعد امام کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ امام نے فرمایا جب ہمارا نانا قرآن لینے کے لیے گیا جسے زہرا کہتے ہیں، ہماری دادی والے نور کو لینے کے لیے گیا تو ہاتف غیبی سے ندا آئی تھی میرا محمد یہ قرآن تیرے پاس میری امانت ہے، یہ زہرا تیرے پاس میری امانت ہے، یہ نور تیرے پاس میری امانت ہے۔ خطبے کو تفصیلی پڑھتا ہوں، اس میں بڑا عرفان تھا۔ امام نے فرمایا واجب تھا میرے نانا پہ ہماری دادی کا عقد علی سے کرتا، اس لیے اللہ نے امانت دی تھی، امانت اللہ ہی کے ہاتھوں پہ واپس جانے تھی، اللہ کے ہاتھوں پہ یہ امانت آئی۔ آخری رات زہرا کو امیر المومنین نے کہا تھا زہرا اگر ہو سکے علی کا یہ حق علی کو معاف کر دینا، شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھ پہ واجب تھا میں تیری حفاظت کرتا، لیکن زہرا جاتے ہوئے تیرا بابا نبی مجھ سے کہہ گیا تھا یا علی تلوار نہ نکالنا، میرے دین کی حفاظت کرنا۔ زہرا دین کی حفاظت کرتے کرتے تجھے زخمی کروا لیا، سیدہ جا کے قیامت والے دن رسول سے یہ نہ کہنا۔ اب جو امانت کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ خدا نے کہا یہ امانت ہے، سر پہ مجھے قرآن رکھ کے بتاؤ امانت کا اصول یہ ہے، امین کو قانون یہ دیا جاتا ہے امانت جیسے دو ویسے لو، جیسے دو۔ تفصیلی مصحف میں یہی بات ختم ہو گئی، میں سلام کرنے لگا، شیعہ ہو سنی بیٹھے ہو، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ اللہ نے جیسے زہرا دی تھی امت نے ایسے ہی واپس کی ہے۔ بروز محشر آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو، میرے نبی کی بیٹی آ رہی ہے، سب کی آنکھیں بند ہوگی، کائنات کے نبی کی آنکھیں کھلی ہوں گی، آواز آئے گی میرا محمد آج آنکھیں تو بھی بند کر لے، آواز آئے گی میرے اللہ آج تو امانت واپس کرنے کا وقت ہے، میں آنکھیں کیوں بند کروں؟ فرمایا جس حال میں دی تھی اس حال میں نہیں آ رہی، جب بروز قیامت زہرا آئے گی اللہ کی عدالت میں بی بی کی حالت کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں حسن کا تیروں والا کفن، ایک ہاتھ میں حسین کا تیروں والا کرتا، دائیں ہاتھ کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی جس کے چہرے پہ نیلے تماچوں
والوں کے نشان، جس کے سر پہ سفروں کی ریل، بی بی عرش کا پایا پکڑ کے رو کے کہے گی میرے اللہ میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا، میں تیری عدالت کا انتظار کرتی رہی، آج عدل الہیہ کا وقت ہے، میرے مالک یہ کھڑے ہیں میرے بابے کے امتی، ان سے صرف ایک سوال کا جواب لے کے دے، ان سے پوچھ میری اولاد کا قصور کیا تھا؟ میرے اللہ میری اولاد رول گئی، میری اولاد کا قبرستان بھی ایک نہیں۔ اللہ لعنت اللہ